है, لیکن جو سب سے بڑی پریشانی ہے وہ اس وقت عمران خان کی ہے کہ ان کو ان کی فکر بھی زیادہ ہے اور یہ ان کے اوپر ان کا جبر بھی بہت ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی تحقیق کی کہ پہلے کبھی اس طرح انہوں نے جیل بند کیے اتنے دنوں کے لیے اور ملاقات بند کیے. میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ آپ بھی ضرور دیکھیے گا کہ کبھی انہوں نے اس طرح کسی کو، اور جب کہ وہ اتنے سینسٹیو قیدی ہیں جن کے ہمیں کسی پہ یقین بھی نہیں ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. اللہ تو ہے ان کے ساتھ، لیکن فکر یہ ہے کہ کوئی رابطہ نہیں ہے. آپ کی آخری بار عمران خان صاحب سے کب ملاقات ہوئی تھی؟ ہفتے کو، یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے نا، جس دن پروٹیسٹ تھی پنڈی میں، پنڈی کی جس دن پروٹیسٹ تھی اس دن ہوئی ہے، کیونکہ اس کے اگلے دن تو میرا یہ فریکچر ہو گیا. میں اسی لیے میں گئی نہیں تھی اسلام آباد پروٹیسٹ پہ، کیونکہ میرا یہ نیا ہوا تھا فریکچر، اور اسی وجہ سے میں بچ گئی کہ وہ علیمہ عظمیٰ دونوں وہاں پہ تھی اور ان دونوں کو انہوں نے پکڑ لیا. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان سے جب آپ کی ملاقات ہوئی تو کیا وہ ان کی صحت کے لحاظ سے اوور آل ہاؤ واز ہی ڈوئنگ، پہلے تو یہ بتا دیجیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ الحمدللہ بالکل ٹھیک، اپنے جیسے وہ مضبوطی سے اپنے آپ کو انہوں نے کیا ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ افواہیں ہیں کہ یہ اصل، دیکھیں اتنا شک ڈال دیا اور وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ اس بارے میں؟ نہیں، اس بارے میں پریشانی ہے نا کہ ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، اور یہ اندر سے کوئی بات باہر آ نہیں رہی. اگر انہوں نے چلے جیل بند کیے، یہ ہمارا کوئی رابطہ انڈائریکٹ کرا سکتے ہیں، یہ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ خیریت سے ہیں، ہمیں پتہ تو چلے. لیکن کیونکہ ہمیں پتہ بھی نہیں اور ہمیں یہ بھی پریشانی ہے کہ یہ لوگ جس طرف لگے ہوئے ہیں کہ ان کی تو کوئی نیت اور ان کی تو کوئی کام ٹھیک ہے ہی نہیں، تو ہمیں تو اس کی پریشانی بہت زیادہ ہے. اس وقت سب سے زیادہ پریشانی عمران خان کی ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان کی، وہ تو آف کورس پوری قوم جو ہے عمران خان کے لیے ظاہر ہے پریشان ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ خان صاحب اس وقت کس طرح کس حالت میں ہیں، اور یہ تمام چیزیں جنہوں نے پٹیشن فائل کی، انتظار پنجوتا صاحب، ان کو بھی وہ بھی غائب ہیں، ان کو بھی اٹھا لیا، ظاہر ہے انہوں نے اٹھایا جو سب کو اٹھاتے ہیں. مگر کیا یہ آئی نو کہ آپ کا سیاست سے تو بالکل بھی تعلق نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ اس میں بالکل بھی انوالو نہیں ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کہ کیا آپ کو، آپ کے علم میں ہے ایسا کچھ کہ کوئی ان کی ملاقات ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد نہیں جا سکے، عمران خان سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے، کیا آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے؟ نہیں، علم میں بالکل نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، کیونکہ سب ظاہر ہے سب چیزیں تو چل رہی ہے ساتھ ساتھ. کہاں علی امین کہاں ان کو لے کے گئے، اب ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا. لیکن یہ کہ جو پریشانی کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا کوئی رابطہ کرائیں، تاکہ ہمیں صرف باقی چیزیں، سیاست اپنی جگہ، کہ خان صاحب کی جو صحیح حالت اور ان کی صحت اور ان کی سب چیزوں کا تو ہمیں پتہ چلے نا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب پہ کتنا کچھ یہ کر چکے ہیں، کس طرح ان پہ کئی حملے کر چکے ہیں. تو دیکھیں علی امین تو خان صاحب کے کہنے پہ بہت کچھ کر رہے تھے، اور وہ ایک زور آور آدمی تھے، تو انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کہاں، وہ کس طرح ان کو پکڑ کے لے کے گئے، کیا انہوں نے کیا، یہ مجھے نہیں پتا. آپ کو لیڈرشپ پر آپ کا کوئی گلا شکوہ ہے لیڈرشپ سے کہ جو پچھلے چند دنوں سے ہو رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کچھ شاید تھوڑی سی پسپائی ہو گئی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اسٹیپ بیک کرنا پڑ گیا ہے، 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑ گیا ہے، کیونکہ جس طرح سے احتجاج کا پلان تھا وہ نہیں ہو سکا، لاہور میں اس طرح نہیں ہو سکا، کیونکہ ظاہر ہے فسطائیت کا دور ہی ایسا چل رہا ہے. تو آپ کو لیڈرشپ سے نہیں، میرا تو خیال ہے کہ بہت سب جگہ بہت اچھا احتجاج تھا. جتنا لاکھوں کنٹینر انہوں نے لگایا، کوئی سڑک کوئی رستہ انہوں نے نہیں چھوڑا. اس کے باوجود لوگ نکلے، لوگوں نے مقابلہ کیا، لوگوں نے سڑکوں پہ نکلے. میرا خیال ہے بہت اچھا احتجاج تھا. اسلام آباد کا بھی بات کیجیے. ہاں نہیں، میں یہ کہہ رہی ہوں اسلام آباد پنڈی میں بہت بڑا احتجاج تھا، اور لاہور میں تو انہوں نے ایسے لاہور کو بند کیا تھا کہ آپ ایک موٹر سائیکل بھی گزارنا مشکل ہو گیا تھا. ہم یہ بات کر رہے تھے، میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ لیڈرشپ کے بارے میں، کہ لیڈرشپ سے آپ مطمئن ہیں جو لیڈرشپ اس وقت کر رہی ہے پچھلے 1 ہفتے سے 10 دن سے، اور عمران خان کے مکمل طور پر رابطہ منقطع ہونے کے بعد سے لے کر اب تک، آر یو سیٹسفائیڈ؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے، شاید ان کی کوئی لمیٹیشن ہے کیا؟
شاید مجھے اتنا پتہ نہیں، لیکن اب آج کل اب ہم کچھ بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ اتنا کچھ پیچھے سے ہو رہا ہے سب کے ساتھ کہ یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے ساتھ پیچھے سے کیا ہو رہا ہے اور کیا کر رہے ہیں. تو صرف آپ اللہ سے امید ہی اچھی رکھ سکتے ہیں، ورنہ کیا پتا کہ کیا سب کے ساتھ پیچھے کر رہے ہیں. تو لیڈرشپ پتہ نہیں، میرا تو خیال ہے صحیح کر رہی ہوگی، مجھے صحیح ویسے کوئی ان کا لیڈرشپ کا پتہ نہیں. میں تو صرف خان صاحب تک، اور اب میری بہنیں اندر ہیں ان کے لیے، بیٹا ہے ان کے لیے، میں تو صرف اسی کے لیے کر رہی ہوں بات، اور خان صاحب کے لیے خاص طور پہ عمران خان کے لیے کہ ان کو جس طرح انہوں نے بالکل بند کر دیا اتنے دنوں کے لیے، اس کی پریشانی بہت زیادہ ہے. اور علیمہ اور عظمیٰ خان کے لیے بھی پریشانی ہے کہ بغیر وجہ کے ابھی تک انہوں نے ان پہ ریمانڈ تو لیتے جا رہے ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں. اور کیونکہ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور نظامی ظلم کا ہے، تو یہ نہیں پتا کہ یہ کس حد تک جائیں گے. اچھا، جو علیمہ خان اور عظمیٰ خان پر جو مقدمات ہیں وہ کیا مقدمات ہیں؟ وہ انہوں نے کیا دیے اور یہ ریمانڈ پر کیوں بھیجا ہوا ہے؟ کیونکہ آپ کل بھی انہوں نے خارج پیش پر آپ جا رہی ہیں. جی آپ نے دیکھا تھا کہ ویڈیو میں وہاں دونوں اکیلی کھڑی ہیں اور ان کے پاس کوئی ہاتھ میں چیز نہیں تھی، اور ان کے اوپر انہوں نے کہا جی انہوں نے میگا فون پہ لوگوں کو لیڈ کر رہی تھی، اور یہ پیٹرول بم ان کے ہاتھ میں تھا، اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں، ڈنڈے تھے اور کیا کیا تھا. اب آپ نے تو دیکھا وہ تو خالی ہاتھ صرف سڑک کے کنارے ریڈ لائٹ زون سے بھی بہت دور کھڑی تھی. اور یہ لوگ آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ جیسے آسمان سے وہ عورتیں نازل ہوئی پولیس والی، اور ان کے پاس پہنچ کے ان کو لے کے چلی گئیں. اور جو مقدمہ بنایا ہے سب ویڈیو دیکھ رہی ہے، اور وہ جج اس کی کون سی تحقیق یہ جج کرتے ہیں کہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو عمران خان صاحب سے جب بھی ملاقات ہوئی، جو آخری بار جو ملاقات ہوئی تھی، مجھے بہت زیادہ یقین ہے کہ شاید وہ سیاست پر تو آپ سے بات نہیں کرتے ہوں گے، وہ ویسے مطلب اور کچھ اور قسم کی آپ سے باتیں ہوتی ہوں گی. سو وٹ ڈو یو گائز ٹاک؟ اور آپ بار بار خان صاحب کہہ رہی ہیں، ظاہر ہے گھر میں تو آپ خان صاحب نہیں کہتی ہوں گی، جو کہتی ہیں وہی نام لیں. اٹس اوکے. تو وہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے نا، اس لیے خان صاحب کہتی ہیں کہ سب کو سمجھ آ جاتی ہے. لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم وہی نام لیتے گھر میں لیتی ہوں، ذرا زیادہ شاید ہمیں اچھا لگے آپ عمران سے. خان. تو اوکے، لیکن آپ عمران خان بھی شاید نہ کہتی ہوں، آپ تو عمران کہتی ہیں، جو بھی مطلب آپ ان کو جس سے نام سے بلاتی ہیں. تو ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کس نام سے ان کو بلاتی ہیں، پہلی بات یہ گھر میں، اور دوسرا اگر آپ مناظر ہوں گے، اور دوسرا یہ کہ what does he talk to you about, like آپ کے ساتھ، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، وہ یعنی کہ ساری باتیں کرتے ہیں، نہیں وہ ہوں سیاسی باتیں بھی کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اوکے. بتاتے ہیں، مطلب وہ بھی جو برا ہوتا ہے اس پہ ضرور بولتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ سوچیں ان کو انہوں نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ان کا مشقتی ہے وہ بھی ان سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب انہوں نے سختی بے تحاشا کر رہے ہیں، اور کیونکہ یہ اتنے کمزور لوگ ہیں، یہ خود سے ان میں ہمت نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں وہ کسی پوائنٹ پہ ٹوٹ جائیں گے. لیکن جہاں تک جتنا وہ برداشت کر چکے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن آئسولیشن بہت بڑی مشکل، میرے لحاظ سے تو میں سوچتی بڑی تکلیف دہ چیز ہے کہ آپ کسی سے بات بھی نہ کر سکیں اور دیکھ بھی نہ سکیں. اور اب آپ یہ سوچیں کہ اتنے دن انہوں نے جو ہماری ملاقات جائز، جو ان کی مطلب لازمی ملاقات ہے ہفتے میں ایک دفعہ، وہ بھی نہیں ہے. کل میں جیل کے باہر گئی، وہاں کھڑی رہی، میں نے کہا ہماری ملاقات تو اجازت ہے ہمیں، ہر ہفتے ہم نے لازمی ملنا ہے. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات بند ہے، نہ ہمیں انفارم کیا نہ بتایا، بس ملاقات بند. اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہیں، اور ان کی کیونکہ نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کیونکہ جتنا یہ ہارتے جا رہے ہیں اتنی ہی ظالم بنتے جا رہے ہیں. تو پریشانی تو جتنا عمران خان کی سب سے زیادہ. اوکے. اچھا، اب میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا حسان کے بارے میں. اٹس بین سو لانگ، ہم نے اس بارے میں بات نہیں کی ہے. آپ کی آخری بار کب ملاقات ہوئی ہے حسان سے، اور ہاؤ از ہی؟ حسان سے اب تو 2 ہفتے شاید ہو گئے ہیں، کیونکہ پچھلی ملاقات میں بھی نہیں تھی، اور کل بھی شاید میں نہیں ہوں گی، کل اس کی ملاقات ہے. تو اس کی باقی سب جائیں گے، میں تو کل جا رہی ہوں پنڈی اسلام آباد. اور حسان ماشاءاللہ ٹھیک ہے، بڑی ہمت سے اور بڑی مضبوطی سے وہ بھی گزار رہے، اور باقی بھی جتنے لڑکے ہیں وہاں سب بڑے ہمت والے ہیں. تو میں سوچتی ہوں شاید انہوں نے ایک قوم بناتے جا رہے ہیں، لوگوں پہ سختی کر کے لوگوں میں ایک ہمت اور ایک وہ پیدا کرتے جا رہے ہیں، قوت. تو حسان مجھے بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے.
لیکن جیل جیل ہوتی ہے, ہم ٹھیک تو کہہ دیتے ہیں لیکن جو جیل ہے وہ جیل ہے. ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کتنا مشکل ہے کہ بھائی بھی جیل میں ہے 1 سال سے اوپر, بیٹا جو ہے وہ بھی جیل میں ہے, چلے بہنیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ایک آدھے دن میں وہ انشاءاللہ, بہت امید ہے کہ وہ باہر آ جائیں گی. لیکن ابھی ظاہر ہے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, ہم نہیں جانتے کہ حسان کب واپس آئیں گے, ہم نہیں جانتے عمران خان صاحب کب واپس آئیں گے. where is the hope? Do you have hope? مطلب آپ کو امید ہے, مطلب ہاں اپنا بیٹا بھی ہے اور بھائی بھی ہے تو امید ہے آپ کو؟ بالکل امید ہے, کیونکہ اللہ سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے, تو امید سب سے بڑی اللہ سے ہے. اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس سب چیز کا نتیجہ اچھا اس لیے ہوگا کہ جو لوگوں نے ظلم بھی سہے اور وقت بھی گزارے اور لوگ عبادت, میں تو سب سے زیادہ خوش ہوں کہ حسان ماں نمازیں بھی دل سے پڑھ رہا ہے, ٹائم سے پڑھ رہا ہے, قرآن بھی پڑھ رہا ہے, اور یہ میرا خیال ہے اس کی بڑی اچھی تربیت ہو گئی وہاں پہ جیل میں, اور خان اچھا, صاحب بھی یہی کر رہے ہیں. ہاں آپ کو یہ لگتا ہے عمران خان بھی یہی کر رہے ہیں. آپ جی کو لگتا ہے کہ حسان کی اچھی طبیعت ہوگی جیل میں رہ کے, آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ ہاں اللہ ہاں کے ہاں, ساتھ قریب ہو؟ میں نے حسان کو کہا کہ تم اللہ کا شکر کرو سجدے میں جا کے کہ اللہ نے تمہیں موقع دیا اللہ سے اور قریب ہونے کا. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کے قریب جاتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی سب سے زیادہ ہے. اب یہ تب سے لگے ہوئے ہیں عمران خان کو فارغ کرنے میں, لیکن قوم ساری ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, پاکستان کے اندر بھی باہر بھی. آپ سوچیں جتنے میسیجز آتے ہیں کہ ہم عمران خان کے لیے تہجد میں دعائیں کر رہے ہیں, ہم خانہ کعبہ میں کر رہے ہیں, ہم ہر جگہ سے میسیجز آتے ہیں. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے نا, لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ نہیں ڈال رہے ان کے لیے, اور اللہ کروا رہا ہے. اور اس لیے بالکل مایوسی نہیں ہے, امید ہے کہ اللہ کی طاقت سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے. یہ تو دیکھیں بزدلوں کی طاقت ہے نا, آپ لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, مارتے پیٹتے. آپ کو پتہ ہے جو بچے انہوں نے پکڑے ہیں اس دن یہ یہاں سے اسلام آباد سے, ان کو انہوں نے بسوں میں بھرا ہوا جیسے کوئی جانور ہوتے ہیں. ہمارے دین میں قیدی کے بھی اللہ نے حقوق بتائے ہیں, آپ قید کریں لیکن ان کے ساتھ بدسلوکی یا ظلم نہیں کر سکتے. انہوں نے ان کو بند کیا ہوا بس کے اندر, وہ گرمی میں چیخ رہے ہیں, اور یہ لوگ کھڑے باہر, پولیس والے بھی بڑے ظالم ہیں, یقین کریں. میں سوچتی ہوں جس سختی سے وہ کھڑے تو پانی مانگ رہے ہیں, ان کو پانی نہیں دے رہے. تو یہ لوگ بھی بڑے ظالم ہیں, یہ جو پولیس والے ان کو ڈیوٹی پہ لگاتے ہیں, ان کو پتہ نہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے. یہ ڈیوٹی تو کرتے ہیں لیکن بڑا ظلم ہے. وہ بچے ہیں کوئی 18 سال 14 سال 16 سال, اس سے بھی چھوٹوں کو پکڑ لیا. آپ نے دیکھا ہوگا پھر سوشل میڈیا پہ ایک بچہ ہے 13 سال کا, پٹھان, وہ کہتے ہیں میں باجوڑ سے ہوں, وہ سلاخوں کے پیچھے. اب آپ ان کی عقل دیکھیں, یہ ان بچوں کو تیار کریں آگے کے لیے, یہ اتنے مضبوط بن کے نکلیں گے. آپ دیکھیے گا انہی لوگوں کو عمران خان دیکھ رہے تھے, وہ کہتے تھے یہی قوم ہے اور انشاءاللہ یہی لوگ ہوں گے. دیکھیں جو آرام کی زندگی گزارتے اس کو تو زندگی میں شاید فراغت ہی نہیں ہوتی کسی. یہ لوگ جس طرح نکلتے ہیں اور جس ناڈر بن کے نکلتے ہیں, ان کی ہمت ہے, اور یہ ضائع نہیں ہوگی ان کی ہمت. آپ دیکھیے گا بڑا اچھا نتیجہ آئے گا اس سب کا انشاءاللہ. کتنی زیادہ پر امید باتیں ہیں, ایک ایسے اس سے کہ جن کے گھر کے تمام لوگ جو اس وقت جیل میں ہیں, مجھے نہیں پتا کہ اتنی زیادہ پر امید ہونا یہ بڑی زبردست بات ہے. اللہ پر جو توکل ہے, اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ایسا توکل دے. میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کچھ سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, مطلب ہم بھی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں, مطلب حصہ نہیں بھی ہیں تو بھی جتنے بھی والنٹیئرز ہیں جو عمران خان کا نام لیتے ہیں, عمران خان کی حمایت کرتے ہیں, وہ بے شک آن گراؤنڈ ہو, بے شک وہ سوشل میڈیا پر ہو. ہاؤ ڈو یو فیل, یعنی کہ سوشل میڈیا کے بارے میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو چلیں اس کو سمپلیفائی کریں. میں تو سوچتی ہوں سوشل میڈیا نے جو کام کیا ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے. اور ان لوگوں کی فرسٹریشن, کبھی یہ ٹویٹر بند کر رہے ہیں, کبھی یہ انٹرنیٹ سلو کر رہے ہیں, تب سے ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کا بس چلیے سارا سسٹم ہی ختم کر دیں, کیونکہ ان کو خوف سوشل میڈیا کا ہے. پھر انہوں نے ان کے کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کو تنخواہیں دے کے رکھا, لیکن جو اچھا پیچھے دوبارہ سے شروع کیجیے, آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا سوشل اچھا میڈیا کے, ہاں میں کہہ رہی ہوں سوری. سوشل میڈیا سب سے بڑی طاقت ہے عمران خان کی. آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے کتنا کچھ کیا ہے, ٹویٹر بند کیا, انٹرنیٹ سلو کیے, سب جگہ رکاوٹیں ڈالی, لیکن پھر بھی کچھ نہیں کر سکے. اور انہوں نے ہائر کیے بندے, سنے بہت بہت لاکھوں کی تنخواہوں پہ, جہاں تاکہ ان کا یہ نیریٹو چلائیں.
لیکن کچھ نہیں ہو سکا. آپ دیکھ لیں, ہم تو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں, میرے خیال ہے بہت بڑی طاقت ہے اور آپ لوگوں نے بہت بڑا کام کیا. تھینک یو. یہ تو پورے پاکستان کا وہ ہے. ہاؤ ڈز اٹ فیل نورین آپا ٹو بی پاکستان کی 25 کروڑ لوگوں میں ایک سپر ہیرو کی بہن ہونا؟ ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ پتہ نہیں, فیل تو نہیں, مطلب ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب کہ ہماری واقعی اللہ نے ہمیں, ہمارا کوئی, میں تو کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن بہت بڑی چیز ہے کہ عمران خان ایک بہت, مطلب وہ ایک وقت کے ساتھ انہوں نے اپنا قد بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک پہنچ گئے, اور بڑی تکلیف بھی سہ کے پہنچے ہیں. آسان نہیں تھا سفر ان کا, لیکن واقعی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ نے ہم اس بھائی کی بہنیں. اچھا مجھے ایک بات ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا تھا کہ عمران خان کبھی بھی نہیں کہیں گے آپ میری رہائی کے لیے نکلیں گے, عمران خان اپنا وہ نہیں بتائیں گے. سو از ہی بین لائک دس کہ وہ اپنی تکلیف کسی کو بتاتے نہیں, اپنا آپ کھول کر بتاتے نہیں, کہ یا یہ اب ایسا ریسنٹ ٹائمز میں ایسا ہوا ہے کہ وہ اپنی تکلیف اپنے تک ہی رکھتے ہیں, اپنا دکھ جو ہے وہ اپنے تک ہی رکھتے ہیں, یعنی کہ ان کی ذات سے جو متعلق ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے وہ اپنی ذات کے لیے سیاست کاری نہیں رہے نا, وہ جس مقصد سے لیکن آپ کے ساتھ, مطلب وہ ظاہر قوم کے سامنے تو نہیں وہ بات کرتے, مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کہ میں ایک مشکل میں ہوں, مثال کے طور پر, یا کچھ بھی ایسا, اپنی بہنوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ کوئی ایسی اپنی تکلیف کا اظہار کرنا, کیونکہ آپ نے کہا نا جیل تو جیل ہے نا, بہرحال جیل تو پھر بھی جیل, پھر بھی کبھی نہیں کہتے تکلیف, کبھی نہیں کہتے, کوئی تکلیف نہیں کہتے, کہتے بس گزرے اور گزر جائے گا. اور لیکن جب کبھی جیسے ہماری ملاقات وہ جو ہوتی ہے جیل کے اندر, اس میں بیٹھ کے وہ جس طرح وہ کہتے ہیں مجھے قرآن اور وہ سمجھ آ رہے ہیں, اس کی باتیں کرتے ہیں کہ کتنا کہاں تک مجھے پہلے نہیں, میں پڑھتا بھی تھا لیکن یہاں تک میرا ذہن نہیں گیا تھا, تو وہ باتیں کرتے ہیں کہ مجھے کتنا اللہ نے علم میں میرے اضافہ کر دیا اور میں اللہ کے کتنا اور قریب ہو گیا. چلیں ٹھیک ہے نورین صاحب, بہت شکریہ. بس آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ what a message to the nation, leadership, everyone, کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان, اور نہ صرف عمران خان, اس ملک کی چیزیں تھوڑی بہتر ہوں, صحیح راستے پر چل پڑیں, کیا احتجاج کرتے رہیں, کیا کوئی اور مطالبہ کریں, اڈیالہ کے باہر چلے جائے قوم, جا کر احتجاج کرے, لیڈرشپ کیا ڈفرینٹ کرے؟ یہ اوپینین صرف ایک بہن کی اوپینین ہے, اس کا سیاست سے تعلق نہیں. جی میرا تو خیال ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ جس پوائنٹ پہ سب کچھ آ گیا ہے اب رکنا نہیں چاہیے, سب کو نکل کے اس چیز کو آخری انجام تک پہنچانا چاہیے. بہت آگے تک چیزیں نکل گئی ہیں, اس کو آخری انجام تک اس کو لے کے جانا چاہیے, اس کو یہاں سے رکنا نہیں, یہ چیز ختم نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ کہاں تک چیزیں چلی گئی ہیں, تو ہر جو آپ سمجھتے ہیں کہ کہاں تک گئی ہیں, تو اس کو اب لوگوں کو نکلنا چاہیے. جب بھی جو لیڈرشپ بلائے, کہیں پہ کچھ ہو, سب کو نکلنا چاہیے, کیونکہ اگر اب نہ نکلے تو پھر اس کے بعد تو غلامی کی زندگی باقی تاحیات ہے, پھر نہیں نکل سکیں گے. دیکھیں جہاں تک خان صاحب نے بہت محنت کی یہاں تک پہنچانے میں, سالوں سے انہوں نے لوگوں کو بتا کے تقریریں, باتیں, وہ بچے میں تو حیران ہوتی ہوں کہ جس طرح بچے, چھوٹے بچے 10 سال 8 سال کے بچے, ان کی ساری باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اس کو اب آگے تک جانا چاہیے, تاکہ پاکستان بھی ایک خود مختار اور ایک آزاد ملک لگے. ہم اس طرح کا ملک نہ ہوئے کہ ہمارے اوپر ہمیشہ سے لگے کہ نہ کبھی الیکشن صحیح ہوئے, نہ ہماری جوڈیشری ٹھیک ہوئے, کہ ہمارا کوئی ادارہ ہی ٹھیک نہ ہو. تو اللہ کرے, بڑی دعا ہے, پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے, اسلام کے نام پہ بنا ہوئے, اور اس کا اللہ کرے کہ اس کی ساری ادارے ٹھیک کام کریں, کیونکہ ہم تو ظاہر ہے پاکستان میں ہی رہنے, اور پاکستان ہمارا ملک ہے, اور ہمارے والدین نے اس جذبے سے یہ ملک کہتے ہیں. میرے والد, آپ کو پتہ ہے, کوئی باہر کی بنی ہوئی چیز, لیور بردرز, یہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں نا ملٹی نیشنل, وہ اس کی چیز ہی نہیں خریدتے تھے, وہ لکس صابن وغیرہ نہیں استعمال کرتے تھے, وہ جو لوکل پاکستان کی بنی ہوئی چیز لیتے تھے. انہوں نے آج تک, ان کا لیول ہی فرق تھا پاکستانی ہونے کا. اور وہ 23 مارچ جب 1940 میں جو ہوا تھا مینار پاکستان پہ, وہ وہاں شامل تھے اس میں. تو میری والدہ بھی بہت ایکٹیوسٹ تھی اس لحاظ سے. تو ہمارے اندر تو وہ, میں سمجھتی ہوں کہ شاید انہی کی کوئی ہے کہ آج عمران خان نے ادھر تک پہنچے, میرے ماں باپ کی وجہ سے.
اور ہم چاہتے ہیں کہ نا ہماری، میں اکثر بات یہ کہا کرتا ہوں، کاش ایسا ہوتا کہ شوکت خانم صاحبہ اور اکرام اللہ نیازی صاحب کوئی مینول دے جاتے، کوئی کتابیں لکھ جاتے کہ اپنے بچوں کی تعلیم تربیت کیسے کی جائے، اپنے بچوں کو کیسے اس طرح کا بنایا جائے کہ جو ہے نورین خان نیازی نکلیں، علیمہ خان نکلیں، عظمیٰ خان ہوں، عمران احمد خان نیازی ہوں. کیا ایسا کیا جائے بچوں کے ساتھ؟ کاش کہ ہمیں وہ مینول کچھ ایسا دے جاتی، کچھ ایسی چیزیں بتا جاتی جس سے ہم اس قوم کو بہتر بنانے میں مدد کر دیتے ہیں. پتہ نہیں، میرا نہیں خیال ان کو بھی پتا ہوگا کہ کوئی چیز ہے، اور میرا نہیں خیال کہ پتہ نہیں وہ سمجھتے تھے کہ اتنا ہے. لیکن میری والدہ تو بہت جلدی ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا تھا، اللہ کی مہربانی تھی، لیکن بہت عاجز لوگ تھے. کہیں پہ کوئی ان میں ایسی چیز نہیں تھی. بڑے پاکستانی تھے، عاجز تھے، اور بڑے سادہ لوگ تھے، بڑے اچھے تھے. میرے والد نے بہت تعلیم تب باہر سے پڑھ کے آئے تھے، لیکن اتنی پاکستانیت تھی، وہ کہتے تھے کہ کبھی ڈالر کمانے باہر جانا ہی نہیں چاہیے. ان کو ہمیشہ ان چیزوں سے، وہ ہمیشہ پاکستان کے لیے تھے. تو شاید انہی کی وجہ سے آج عمران خان نے یہاں تک لے کر آئے، اور اتنا پاکستانیوں کو اتنا انہوں نے مطلب دیا کہ بجائے کہ اور ملکوں کی نقل کر کے آپ بنے، آپ پاکستانی بن کے اپنے آپ کو فخر محسوس کریں. تو آپ نے وہ دیکھ ہی لیا ہوگا کہ کس زمانے سے عمران خان نے پہلے شلوار قمیض شروع کری، جوتا بھی پاکستانی، کپڑے بھی پاکستانی. نہ ان کو ان چیزوں میں کوئی سمجھتے تھے کہ فخر ہے کہ آپ کیسے کتنی برانڈڈ چیزیں پہنے. انہوں نے اپنے آپ کو اس چیز پہ رکھا تاکہ لوگ جو ملک کے نوجوان ہیں ان کو دیکھ کے اس چیز سے سبق لیں. آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. ہم نے آپ کو بہت بلایا شکریہ آپ کا، تھا بہت شکریہ. کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حسان جو ہیں، جو اس قوم کے مطلب ایک بہت ہی ابھر کر وہ جو جس طرح سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے، اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت دے، آپ کو حوصلہ دے. ایکچولی میں تو دعا کرتے